اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں شوکت یوسف زئی اور آپ کی خدمت میں آج بڑا امپورٹنٹ ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے دی ہے، اور اس دفعہ جو کال دی ہے وہ بالکل ڈی چوک جا کر دھرنا دینے کی کال ہے۔ اور پچھلی دفعہ جو گلہ رہ گیا تھا وفاقی حکومت کو کہ جی یہ تو دھرنا دے کے دیے بغیر چلے گئے، تو اس بار تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ دھرنا دینا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دھرنے میں شرکت کریں۔ اب پنجاب میں تو پھر ایک مرتبہ پھر دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ نہ نکلیں، لیکن اس سے پہلے بھی دفعہ 144 لگائے گئے تھے اور لوگ نکلے تھے، کیونکہ سیاسی جدوجہد ہے اور سیاسی جدوجہد پہ اس طرح کی قدغنیں جمہوریت کے اندر سوٹ نہیں کرتی۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سمٹ جو ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہان اور ایون جو ہمارے دوست ہیں چین، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں کافی ڈگنیٹریز، لیکن کیا حکومت کا رویہ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ اس سمٹ کو کامیاب کرے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ سمٹ بڑا اچھے انداز سے ہو جائے۔ ان کے وزراء شعلہ بیانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک اکساتے ہیں، اور آج بھی وہ اسی انداز میں لگے رہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی دھرنا نہیں دے سکتی۔ یہ کون سا ایٹیچیوڈ ہے؟ آپ لوگوں کو اکسائیں بھی۔ دوسرا جو پچھلے دھرنے میں جو سیاسی ورکروں کو گرفتار کیا گیا تھا، اطلاعات کے مطابق ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو جیلوں میں ان کو ایسا رکھا جا رہا ہے جیسے واقعی دہشت گرد ہوں۔ دہشت گردی عدالت میں جن ورکروں کو پیش کیا گیا، باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا کہ ان کے چہروں کے اوپر کپڑے پہنائے گئے تھے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک ہے کہ سیاسی ورکروں کو آپ دہشت گردی کا وہ پہنا کے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ریاست ہمیشہ اپنے لوگوں کو تحفظ دیتی ہے اور ان کی آواز بنتی ہے، یہ نہیں کہ ان کی آواز دباتی ہے۔ کون سے ملک میں تشدد کر کے آپ نے تحریک کو روکا ہے؟ کوئی مثال ہے؟ اگر مثال ہے تو بالکل آپ بھی تشدد کر لیں، لیکن جس انداز سے اس دھرنے کے بعد، احتجاج کے بعد، پچھلے احتجاج کے بعد یہ کہا گیا جی علی امین تو بھاگ گئے اور وہ انہوں نے دھرنا نہیں دیا، تو یہ علی امین گنڈاپور نے بڑے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت رینجر جو ہے ان کے سامنے کھڑے کیے گئے تھے تو کیا وہ اپنے فوج کے خلاف لڑ پڑتے۔ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا، بڑے خونریزی سے بچایا، لیکن اس میں حکومت کے کوئی اور مقاصد چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ اس وقت عمران خان کو اتنا کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقاتوں پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کر کے ان کو آئے روز دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کرنا، پھر یہ کہنا کہ جی بس ان کے لیے جسمانی ریمانڈ دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام مسائل حل کرنا ہے۔ اوپر سے پی ٹی ایم کا ایشو بڑا کھڑا کر دیا تھا، یہ بھی آپ علی امین گنڈاپور کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ حل کر لیا۔ اور پی ٹی ایم کا جو جلسہ ہے یا جو جرگہ ہے قومی اس کا، وہ بڑے پرامن انداز سے ہو رہا ہے، اور ورنہ محسن نقوی کی جو ذہن ہے، جو ویژن ہے، اس نے تو کم از کم کام دکھا دیا تھا، اور جو حالات بن رہے تھے صوبے کے اندر، اللہ معاف کرے، اللہ نے بڑا فضل کرم کیا کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں بنی، اور پی ٹی ایم کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، وہ پختونوں کے اور اسپیشلی جو قبائلی ایریاز ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتی ہے۔ تو کیا سیاسی مسائل اجاگر کرنے پہ کوئی پابندی ہے؟ یہ مسئلہ تو تب بہتر ہوتا کہ آپ ان مسائل کو سنتے اور اس کو حل کرنے کی ایک دہانی کراتے۔ یہ احساس محرومی جو بڑھتی ہے قوموں کے اندر، وہ تباہی پھیلاتی ہے، تو یہ احساس محرومی ختم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ تشدد کریں، دبائیں، کچلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا اس طرح کی وہ ہے۔ آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے، عمران خان پہ ملاقاتوں پہ پابندی ختم کرے،
اور جتنے بھی سیاسی ورکر گرفتار ہیں ان کو فوری رہا کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نہ کوئی فوری احتجاج ہوگا، نہ کوئی وہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو ایسے دیوار سے لگائیں گے، کسی ایک صوبے کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو اس کا رد عمل یہی ہونا ہے. میں آج بھی یہی سجیشن دیتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پہ عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت دے، اور تاکہ ان کے وکلا ان سے ملاقات کر سکے، ان کے لیڈرشپ ملاقات کر سکے اور سیاسی ورکروں کو فوری رہائی دلائے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے اس کال کے اوپر غور کرے، ورنہ حالات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں. اور آگے چل کے کیونکہ حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، وہ استعمال کرے گی ڈنڈا، تشدد، اور یہ نہتے عوام جو ہے ان کا سامنا کرے گی. تو دعائے اللہ سے کہ پاکستان کے اوپر رحم کرے اور حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے تاکہ وہ اس قسم کی اس سے گھناؤنے جرائم سے پاکستان کو بچایا جا سکے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد. تحریک انصاف پائندہ باد.